صدیاں ہو گئیں کہ مسلمانوں نے دین کی حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ صدیاں ہو گئیں کہ مسلمان نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ صدیاں ہو گئیں کہ قرآن اب ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم آخر کیسے اپنا رخ اللہ کی طرف کریں۔ دیکھیں، آپ اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ظاہر کو یا دنیا کو اگر آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو پھر اس کے فائدے کو آپ حقیقت سمجھیں گے۔ بہت پیسہ، گھر، عالیشان گھر، رہائش، اعلیٰ طرز رہائش ہم سب کی خواہش ہے۔ کون نہیں چاہتا میرا بڑا گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو اور میرا اچھا رہن سہن ہو، کھانا پینا اچھا ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب دنیا کے طلبگار ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے۔ آج کے جو دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ آج کا مسلمان آخرت کا طالب نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کو دوبارہ جی اٹھنے پر بھی یقین نہیں ہے۔ یہی دنیا ہی کے لیے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں کوئی خاص مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لیں، سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم بے چین ہیں۔ اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، پھر اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ یہ نہیں، دیکھیں، رخ کی بات ہوتی ہے۔ مومن کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی رضا اہم ترین ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی وہ بھرپور کوشش کرتا ہے۔ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم سب زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یہ مختصر بات ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی تباہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا تو آپ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اس آیت سے پہلے کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے ناخلف جانشین۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ نماز کو ضائع کر دیا انہوں نے اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، اب یہ جائیں گے جہنم میں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ دیکھیں، آج کا مسلمان میں لگا رہا ہوں تو ہمارے آباء جو خیر القرون تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، اور صدیاں ہو گئیں کہ مسلمانوں نے دین کی حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ صدیاں ہو گئیں کہ مسلمان نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ صدیاں ہو گئیں کہ قرآن اب ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے۔ آج دیکھیں، آج آپ دیکھ لیں نا، آج قرآن کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ بطور کتاب ہدایت آج ہمارے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ایک بات قرآن میں لکھی بھی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا یا گزاروں گی۔ اللہ کی رضا، دیکھیں، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ آج اللہ کی رضا، دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے۔ میں قصے کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا، ایک عام بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کی رضا اصل ہے،
صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مقصد بتایا تھا کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ دنیا کا دھوکہ نہیں، دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا، تم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا، تم نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی اور انہوں نے اسی کے لیے زندگیاں وقف کر دی تھی، اور انہوں نے اپنے عمل سے کہا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنے عمل سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت اللہ کے لیے ہے۔ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ دنیا کے لیے ہے، میری زندگی اور میری موت دنیا کے لیے ہے، ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بھرپور ارادہ کرنا ہوگا، اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا کہ آپ کون ہیں، اپنے مقصد حیات پر یقین کرنا ہوگا کہ میری منزل تو دنیا نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی میرے لیے اہم ترین ہے، ہمارے لیے اس وقت دنیا کا مفاد اہم ترین ہے۔ یہ بات بھی تو سوچے نا، ہمارے لیے اہم ترین آج کیا ہے؟ بس میری خواہش، میری مرضی، جس سطح پہ بھی ہیں آپ کے لیے اہم ترین دنیا کا مفاد ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنی مرضی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، تو یہ کوشش سے ہوگا رخ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا رخ یعنی آپ کی حالت نہیں بدلے گا جب تک آپ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ یہ قانون ہے، نوٹ کر لیں۔ آپ اگر ہدایت چاہیں گے تو آپ کو ہدایت کی توفیق ملے گی، لیکن اگر آپ ہدایت نہیں چاہیں گے تو آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ مسلمان قوم تو نافرمان ہے، اللہ کی نافرمان قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں کہ نافرمانوں کو میں ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ہم تو چاہتے بھی نہیں ہیں ہدایت، ہدایت کا طالب کون ہے؟ ہم سب تو دنیا کے طالب ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو آپ کو حقائق جاننے ہوں گے، آپ کو کسی اللہ والے کی بات کو کے سامنے بیٹھنا ہوگا، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں۔ اللہ والا جو سچے شخص ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے شخص کو ڈھونڈو، اس کی محفل میں رہو، اس کی صحبت میں رہو۔ اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ ہم دنیا دار ہیں اور دنیا کی باتیں ہماری اور دنیا داروں کی صحبت میں ہماری طبیعت خوش رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی محفلوں کو، اپنی باتوں کو، ساری باتیں مفاد دنیا کی ہیں۔ بس اس نے یہ کہا یہ ایسا ہونا چاہیے، اس کام میں فائدہ ہے، یہ کرو وہ کرو، بس ساری باتیں دنیا کی ہیں۔ بہرحال کوشش سے آپ اپنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، آخر میں آخری بات کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ دنیا کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا دے دے گا جو بھی آپ کے نصیب میں ہے، لیکن اگر آپ آخرت کے طالب ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان لوگوں کی کوشش کی میں قدردانی کروں گا۔ تو اپنے اوپر رحم کریں، بے سوچے سمجھے جس نے بھی زندگی گزاری وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی سوچے سمجھے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری سوچ سمجھ محدود ہے صرف دنیا تک۔ جو بھی چاہے جس کا نام جو مسلمان بھی، میں واضح طور پہ جو مسلمان
سوچے سمجھے زندگی بغیر زندگی گزارے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. کیونکہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تدبر کی دعوت دی ہے، تفکر کی دعوت دی ہے. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتدبرون القرآن. تدبر، سوچ، تعقل، اس کے بغیر آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں، وہ جہنم جس پر آپ کا یقین نہیں ہے لیکن اس کا ہونا یقینی ہے. آپ نہیں بچ سکتے برے نتائج سے، برے نتیجے سے. اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے تو برا نتیجہ ضرور آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، آخرت کی کامیابی آپ کے لیے اہم ترین ہے، تو ظاہر ہے پھر تو آپ تو کوشش بھی کریں گے. انسان اپنے یعنی جس بات پر اس کا یقین نہیں ہوتا اس پر یہ عمل نہیں کرتا. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے دنیا پر. ہم دنیا کے فائدے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. میں میرا، میں میرا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ بیٹا میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ مکان میرا ہے، گاڑی میری ہے، اور یہ تعلقات ہیں. بس یہ دنیا سب میری ہے، یہ پلازے ہیں، یہ جائیدادیں ہیں، یہ سب میری ہیں. تو میں کرتے، میرا میرا کہتے آپ جان دے دیتے ہیں. آپ کا کچھ نہیں ہے اور آپ خالی ہاتھ جائیں گے، اور ساتھ گناہوں کا ایک پلندہ، ایک پہاڑ آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ گناہ ناقابل معافی ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا. شرک جس نے بھی دیکھیں اللہ کو معبود نہ بنایا وہ مشرک ہے. جس نے اللہ کی اطاعت نہ کی تو وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا. من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جس نے بھی نافرمانی کی روش اختیار کر لی، اللہ کی اور اس کے رسول کی، واضح گمراہی سے گمراہ ہو گیا. تو ہم تو فرما برداری ہمارا شیوا نہیں ہے، اطاعت ہمارا شیوا نہیں ہے، ہمارا شیوا نافرمانی ہے. اور اپنے اوپر رحم کریں. اہم ترین چیز جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر آخرت ناکام ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.